آصف ہارون صاحب اگین بیک ٹو یہ جو چیز ہے جو کہ ایف بی آر کو ریفارم کرنے کے حوالے سے جو ایک بڑی انیشیٹو اناؤنس کی ہے فائنانس منسٹر نے، آپ نے اس کو، آپ کو بھی لگتا ہے اپیرنٹلی کہ یہ ایک اچھا ایک انیشیٹو ہے، ایک اچھی جو انیشیٹو ہے جس کو کہ سامنے لایا گیا ہے، یہ فرمائیے گا کہ اس میں اس کو انشور کرنے کے لیے کہ اس پہ اس کی روح کے مطابق عمل ہو جائے، جیسے آپ کو انیشیلی لگ رہا ہے کہ یہ بہتر ایک جو ہے یہ ایفرٹ ہے، یہ انیشیٹو اچھا لگ رہا ہے کہ اس کو انشور کرنے کے لیے کہ یہ واقعی یہ اس کے جو اثرات ہیں، جو اس کا انٹینڈڈ جو اثرات ہونے ہیں وہ اس سے اتنا ہی فائدہ ہو، تو وہ کیا کیا جائے جس سے کہ یہ اسکیم جو ہے وہ خراب ہونے سے بچ جائے؟ جی کامران صاحب دیکھیں، بالکل دیکھیں، یہ اقدام تو بہت اچھا ہے۔ جو پرابلم تھا وہ یہ تھا کہ جو بی آر کے آفیسرز کے پاس جو بے انتہا ڈسکریشنری پاورز سے ان میں کمی لانے کی بہت ضرورت تھی، اور لائک وائز جو پینلٹیز کے جو پروویژنز ہیں کہ جو آپ چھوٹی چھوٹی غلطیاں بھی کرتے ہیں اور جو ٹیکس پیئر کے اوپر وہ ساری پینلٹیاں اور ہارش پروسیکیوشن پروویژنز اپلائی کرتے ہیں۔ اب جیسے میں آپ کو اگزامپل دوں کہ جو ڈسکریشنری پاور کی اگر ہم بات کریں تو ایڈوانس ٹیکس کے اندر کمشنر کے پاس پاور تھی کہ وہ کسی کا بھی اون ایسٹیمیٹ جو ہے وہ ریجیکٹ کر دے اور اس کی فوری طور پہ ریکوری کر لے۔ تو بے تحاشا پروپوزلز گئی تھیں بی آر کو کہ اس پاور کو ریشنلائز کیا جائے، کہ اس لیے کہ صرف یہ اس سال کے اندر یہ ایک ایڈوانس ٹیکس ہے، اس کے اندر آپ بغیر ریٹرن فائلنگ کیے اس کی اسیسمنٹ کیسے کر سکتے ہیں، اور وہ ایک پروویژن موجود ہے کہ اگر وہ ایڈوانس ٹیکس شارٹ پے کرتا تو اس پہ ڈیفالٹ سرچارج گورنمنٹ لے لیتی ہے، اور 4-6 مہینے بعد اس نے ویسے ہی ریٹرن جمع کرانا تھا۔ اسی طریقے سے جو ایگزیمپشن سرٹیفکیٹ کے جو پروویژنس تھے اس پہ بھی بہت ریفارمز کی ضرورت تھی۔ اس پہ بے انتہا ڈسکریشنری پاورز کمشنرز کے پاس ہیں، اور اس میں بے انتہا ایسے پروویژنس ہیں جس پہ بلا وجہ ریفنڈ کھڑا ہو جاتا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل ایک فنڈامنٹل ریفارم کی ضرورت تھی ایگزیمپشن سرٹیفکیٹ کے پروویژنس میں کہ اگر کسی بندے کا ایڈوانس ٹیکس لائبلٹی فار دا ایئر ڈسچارج ہو جاتی ہے انکلوڈنگ کسی ریفنڈ کی وجہ سے بھی، تو اس کو ہر قسم کی ایگزیمشن ود ہولڈنگ سے ایگزیمشن کا طریقہ کار وضع کیا جانا چاہیے تھا، وہ ابھی تک نہیں ہے۔ لیکن یہ تو ٹھیک ہے، اوور آل جو کرنا چاہیے تھا نہیں ہوا ہے، لیکن یہ جو اسکیم ہے، یہ جو انیشیٹو ہے، یہ جو چیز ہے، یہ ایک جو انیشیل سینس ہے وہ یہ کہ جو بلیک میلنگ والے معاملات ہیں، جو کہ ایک جو سب سے سیریس ایشوز ہیں، کرپشن کے معاملات، وہ ساری چیزیں کہ جب وہ فیس ٹو فیس کوئی انٹریکشن نہیں ہوگا، اس میں ایک بلائنڈ اور ڈبل بلائنڈ اور بالکل ایک سیکریسی آ جائے گی، تو وہ ایلیمنٹ جو ہے وہ تو آئی تھنک کہ ڈائلیوٹ ہو جائے گا، وہ ہیراسمنٹ والا معاملہ تو ایڈریس ہوگا کسی صورت سے۔ جی انشاءاللہ امید کر سکتے ہیں، اور ڈیپینڈ کرتا ہے سارا کہ یہ جو خودکار نظام ہے فیس لیس کا وہ کتنا پائیدار اور کتنا جو ہے وہ رسک فری ہے، اس لیے کہ ہم کسٹمز کے اندر بھی یہ انیشیٹو کو دیکھ چکے ہیں اور وہاں کچھ پرابلمز آئے تھے، تو ہوپ فلی گورنمنٹ کی لرننگ ہوگی، ایف بی آر کی لرننگ ہوگی، اور اس پہ جو بھی سسٹم آئے گا وہ ہوپ فلی انشاءاللہ جو ہے وہ ایک حد تک اس میں جو ہے وہ جو کولیجن ہوتی ہے اس کو میٹیگیٹ کر سکے گی۔ اور بائی کانسیپٹ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ یہ بہت اچھا اقدام ہے، اور اس کو بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا، انڈیا میں بھی بہت پہلے آ چکا ہے، اور یہ انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ یہ جو ٹیکس پیئرز کے پرابلمز ہیں وہ اس کو ایک حد تک ضرور دور کرے گا۔ گوریزہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ پاکستان کا جو اس وقت جمود کا شکار ہے، جو پاکستان کی گروتھ، پاکستان کی جابز، پاکستان میں نئی انویسٹمنٹ، اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے 3 سال سے 2% کی گروتھ آ رہی ہے۔ 5واں بجٹ ہے شہباز شریف صاحب کا، پہلی بار پاکستان میں کسی پرائم منسٹر کے انڈر 5 بجٹ آئے ہیں، اور ابھی 2 سال سے 2% گروتھ، ابھی 3.7% گروتھ، آگے کا جو ٹارگٹ ہے 4% گروتھ، مگر 25 کروڑ کے اس ملک میں یہ جابز جتنی ہمیں چاہیے، 10 لاکھ 15 لاکھ جابز ہر سال ہمیں چاہیے، یہ اس سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ تو یہ تمام جو اقدامات کیے ہیں، کیا یہ بنیاد بن سکتے ہیں کہ ہم کم از کم 5% کی گروتھ کی طرف جا پائیں؟ کیونکہ اگلے سال بھی اگر ہم نے 3.7 اور 4 یا 4 ہو تو جائے گی، مگر ہم اسی حالت میں کھڑے ہوں گے جہاں پر آج کھڑے ہوئے، جو کہ ظاہر ہے کہ بہت انکریجنگ نہیں ہے۔ کامران خان صاحب، یہ 4% گروتھ کا بجٹ ہے میرے ویو میں، جی یہ 5 کی گروتھ کا بجٹ نہیں، اور جو ہے وہ لیکن میں پھر اس کو پازیٹیولی لے رہا ہوں کہ کم از کم
جو ہے وہ اس سوچ سے نکلیں کہ ہمیں سپیس کریٹ کرنا ہے لوگوں کے لیے. اب یہ دیکھنا ہے کہ جو سپیس کریٹ ہوگا جس میں اسپیشلی سیلریڈ کلاس کی جو ایگزمپشن ہے, کیا ان کے پاس ڈسپوزیبل انکم آتی ہے؟ کیونکہ آپ دیکھیں ریجن میں آج انڈیا نے اپنی جو ہے وہ پالیسی ریٹ ان کے ریزرو بینک نے دیا تو انہوں نے مینٹین کیا, یہ دوسری بار ہے 5.25% پہ. ٹھیک ہے, ہم نے اسی حالات میں, یہی میکرو اکنامک حالات ہیں, یہی آئل پرائسز ہیں, ہم نے 11.5% کا اپنا جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ رکھا ہوا ہے. تو ہمارا اور ان کا فرق جو ہے تقریباً 6.6 دگنا ہے سود کا ریٹ. تو آپ یہ دیکھیں تو ہماری جو ریونیو آ رہا ہے اس ریونیو کا اس سال بھی جو بجٹ آئے گا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ 15.5 ٹریلین کا جو بجٹ کا ٹارگٹ انہوں نے دیا ہے اس میں سے صوبوں کو دینے کے بعد ان کے پاس جو ہے وہ جو پیسے رہ جانے ہیں 42.5%, وہ تقریباً جو ہے وہ یہی پیسے 6.5-7 ٹریلین رہ جائیں گے, جس میں سے 8 ٹریلین انہوں نے سود لکھا ہوا ہے. تو ہم وہیں کھڑے ہوئے ہیں جہاں پچھلے جو ہے جو بجٹس جو آئے ہیں کہ جتنے پیسے آ رہے ہیں وہ ہمارے ٹیکس سے, وہ سارے کے سارے پیسے سود کے مد میں جا رہے ہیں. تو وہ جو سوچ ہے وہ سوچ وہی رکی ہے. جب تک وہ سوچ نہیں تبدیل ہوگی, میں یہی بولتا ہوں کہ ہمیں اپنی اکنامک پالیسی کو خود ڈیوائڈ کرنا پڑے گا. ویل ہیو ٹو ڈرائیو اٹ کہ ہم نے کیسے چلانا ہے ملک کو, کیونکہ یہ جو فورسڈ میجرز ہیں کہ آپ نے, جو میں ہمیشہ بولتا ہوں آپ کو, پچھلے 3 سال سے بول رہا ہوں کہ ہم نے سپلائی جو ہے وہ سائڈ کے جو جیسے آئل کی قیمت کے مسائل ہیں اس کو ہم نے سود کے ریٹ سے کنٹرول کرنا ہے. تو وہ نہ یو کے کر رہا ہے, نہ یو ایس کر رہا ہے, نہ چائنا کر رہا ہے, نہ انڈیا کر رہا ہے, پاکستان کر رہا ہے کہ جناب ہم نے سود کا ریٹ 11.5 اور جو پیسہ ٹیکس ریونیو ہے سود پہ چلا. جب تک یہ سوچ نہیں بدلے گی یہ گروتھ نہیں آ سکتی. گروتھ تو تب آئے گی جب ہمارا جو ٹیکس کا پیسہ ہے وہ ٹیکس کا پیسہ جب اس کے اندر سے آدھا بچ جائے کم از کم. جب تک یہ آدھا نہیں بچے گا, یہ سود کا بل آدھا نہیں ہوگا تو سسٹم نہیں چل سکتا. میرا بالکل کلیئر اس کے اوپر ویژن ہے. مگر کرائسس تو یہ ہے نا سر کہ یہ جو پچھلے سال کی ہماری ایکسپورٹس ہے 27.9 بلین, اور یہ پچھلے 10 سال سے ہم یہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں. پاکستان آگے بڑھ ہی نہیں سکتا جتنی بھی ریمیٹنسز ہو جائے. ٹھیک ہے, اس دفعہ جو ہے ونڈ فال ہے 41 بلین کا, کہہ رہے ہیں کہ بائی دی کلوز ہم کر لیں گے, 41 بلین ڈالر کی ریمیٹنسز ہو جائیں گی. لیکن یہ 28 بلین ڈالر کی ایکسپورٹس پہ سر کیسے آگے بڑھیں گے؟ بہرحال ابھی 4.5% کی آپ کو لینڈنگ ریٹ مل رہا ہے, آپ کو سپر ٹیکس ختم کر دیا, آپ کی تمام چیزیں کر دی. اب کچھ امید ہو سکتی ہے کہ ہم جو ہے وہ ایکسپورٹس میں ہم کچھ گروتھ دیکھیں گے, میننگ فل گروتھ؟ خان صاحب, میں نہیں سمجھتا کہ ایکسپورٹ کے لیے اس بجٹ میں کچھ ہے. اس کو ریئلائز نہیں کیا گیا, کیونکہ ریئلائز ہے کہ آپ نے دیکھیں دنیا سے یہ ایکسپورٹ کو لے کے آنا ہے. یہ دنیا میں جب ہمارے ایکسپورٹر نے جانا ہے وہ کیا چیز کس کاسٹ پہ دے کے آئیں گے. یہ 12 سینٹ کی بجلی دے کے آئیں گے, یا جو ہے وہ آپ اپنی ایڈمن مینجمنٹ جو بھی ہمارے پاس آج مسائل ہیں, جو لاجسٹکس کے مسائل ہیں, ہم اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے. ہمیں فسکل سپیس نکالنا چاہیے تھا. میں یہ سمجھتا ہوں ہمیں 5% ڈرا بیک دینا چاہیے تھا ایکسپورٹرز کو, یا اگر ہم 5% ایکسپورٹ پوری پہ نہیں دے سکتے تو کم از کم ہمیں گروتھ کے اوپر 10% ہمیں جو ہے جتنا گروتھ کر کے لاؤ گے اس کا 10% ڈرا بیک دے دیتے. کم از کم ہم ان کو دوڑاتے تو صحیح کہ جاؤ جا کے دنیا سے آرڈر پکڑ کے لے آؤ, تم 10% وائبل نہیں ہو, اوکے فائن, اس کو پاس کرو, ٹرانسفر کرو, ہم تمہارے کو 10% ڈرا بیک پہ جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ لوکل ٹیکسز کا ڈرا بیک دے دیں گے اگر تم گروتھ کر کے. 30 بلین ڈالر پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں, 4 سال پہلے بھی 30 بلین تھے. میں نہیں سمجھتا کہ اس بجٹ میں ایکسپورٹ کے لیے یا ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کے لیے جو گڈس کی ایکسپورٹ ہے اس پہ نہیں رہا. بٹ ایک پازیٹیو چائلڈ اگین جو آئی ٹی کی ایکسپورٹ ہے, ایٹ لیسٹ اس کے لیے پالیسی دی ہے کہ ہم جو ہے وہ 2026 میں ایکسپائر ہو رہی تھی, وہ 29 میں آئی ٹی کا ہے کہ ہم 0.25% چارج کریں گے. فکس ٹیکس ریجیم بھی دیا اور اس کے لیے پالیسی بھی تھی. آئی تھنک دیٹ از اے پازیٹیو اسٹیپ. آئی ٹی کی ایکسپورٹ کی گروتھ آئے گی. آئی ٹی کی ایکسپورٹ کی گروتھ آئے گی. آبویسلی ایک نیا ایونیو ہے ہمارا جو کہ پچھلے اوور دا لاسٹ 3 ایئرز جو ہے وہ اس میں بہتری نظر آئی ہے. لیکن اصل تو ہمیں جو ہے یہ جو پوری ہماری مین اسٹریم ایکسپورٹس ہے وہاں پہ ہمیں گنجائش چاہیے. جو گورنمنٹ کے پاس روم ہے, جتنی گنجائش تھی اس کے لحاظ سے ایسا تو نہیں ہے
گوریزا صاحب کہ ہم کہیں کہ یہ گورنمنٹ نے کچھ نہیں کیا ہے، مطلب ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ اٹس ناٹ انف، بٹ یہ بھی نہیں ہے نا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ تمام جو کنسیشنز ہم گن چکے ہیں بار بار جو کہ ایکسپورٹرز اسپیسیفک ہے جو گورنمنٹ نے دیے ہیں. خان صاحب ہم نے کیا کہا ہے کہ ایڈوانس ٹیکس 2% کا ہم نے 1.25% کر دیا، رائٹ، کہ آپ کا جو ایڈوانس ٹیکس پورے ملک سے ہم 1.25 کاٹتے تھے، ہم نے ایکسپورٹر کو 2 سال پہلے کہا تم سے 2 کاٹیں گے. 11.5 انٹرسٹ ریٹ ہے اس وقت، 4.5% پہ آپ کو دیں گے تو یہ میننگ فل تو ہے. نہیں خان صاحب پہلے اس کو دیکھیں کہ ان کو جو ہے وہ سپورٹ کیا دی کہ 2% جو ہے وہ ریئلسٹکلی اینالائز کر لیتے ہیں. میں ہی بول رہا ہوں، میں پازیٹیو ہوں بجٹ کے اوپر، بٹ میں کہہ رہا ہوں ایکسپورٹر کو کیا کہا کہ تمہارا جو ایڈوانس انکم ٹیکس ہے وہ 2 کاٹ رہے تھے 2 سال سے، پورے پاکستان پہ منیمم ٹیکس 1.25 تھا، ان سے 2 تھا، اس کو ہماری بات کو مان کے انہوں نے کہا ہے کہ 1.25، تو ہم پورے پاکستان کے برابر ہو گئے ایکسپورٹرز. ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آئی ٹی ایکسپورٹ کو انکریج کیا تو اس کے اوپر فکس ٹیکس بھی ہے اور اس کے لیے 0.25% ہے. تو ہم خود ہی ہم نے جو ہے وہ گڈز ایکسپورٹ کو اور آئی ٹی ایکسپورٹس کے درمیان ہم نے فرق رکھا ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے دونوں